अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। और साथ ही साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि आज कारवान भुट्टो इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन साबिक़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि बिलावल भुट्टो के इस ट्रेन मार्च का मकसद जो है वो बिल्कुल भी हुकूमत गिराना नहीं था। तो क्या टाइम पास के लिए आप लोग ट्रेन मार्च निकाल रहे थे? ये एक गौर तलब बात है। और मामलात वहीं के वहीं हैं कि ज़मानत मिल चुकी है साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को और मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को। क्या ये ट्रेन मार्च जो है वो किसी भी किस्म का दबाव डालने के लिए निकाला गया था? और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि JIT ने सिंध के 11 महकमों से रिकॉर्ड तलब कर लिया है, यानी कि मुस्तकबिल में इस चीज़ का खदशा ज़ाहिर किया जाए या इस चीज़ का इम्कान ज़ाहिर किया जाए कि मुस्तकबिल में सिंध के अंदर बड़ी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा सकती हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार हैं शुजा हैदर साहब। बहुत शुक्रिया शुजा हैदर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। MKM पाकिस्तान से अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। अली खुर्शीदी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर, ट्रेन मार्च निकाल दिया जाता है और उसके मकासद जो है वो आवाम के सामने नहीं रखे जाते कि ट्रेन मार्च जो है वो क्यों निकाला गया है, फिर क्यों आपने आवाम का वक्त बर्बाद किया? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आज प्रेस क्लब पर जो असातिज़ा के ऊपर जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और रबड़ की गोलियों का भी इस्तेमाल किया गया, बहुत सारे असातिज़ा जो हैं उसमें ज़ख्मी हैं, तो ये MKM पाकिस्तान की तरफ से हाईली कंडेमेबल है। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कि अपने जमहूरियत का दावा करती है जी, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। और इसकी जो है वो आला अदलिया से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसका जो है नोटिस लिया जाए। और जो भी, और हुकूमत सिंध से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको देखा जाए कि कौन लोग मुलव्विस थे जो असातिज़ा कराम के ऊपर जो है इस तरह की एक्टिविटी की गई है। पुरजोर मजम्मत करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ सही। सवाल ये कि ट्रेन मार्च क्यों किया गया, क्या किया गया, मेरे ख्याल से इसका जवाब पीपल्स पार्टी वाले ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, मगर इसका मकासद मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। मकसद था क्या, किसको बताना था, क्या जतलाना था, और इन तमाम चीज़ों के पीछे मुहर्रिकात क्या थे? अच्छा, बात तो सामने ये आती है चौधरी साहब कहते हैं अब्बू बजाओ तहरीक थी। अब मेरे ख्याल से चूंकि अभी नैब के केसेस चल रहे हैं और तमाम चीज़ें, इसमें वज़ीर आला सिंध साहब की भी पेशी हुई है, मेरे ख्याल से साबिक़ वज़ीर आला सिंध जो है कायम अली शाह साहब वो भी पेश हुए हैं, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, तो मेरे ख्याल से वो तमाम जो हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो बात घूम के वही आ जाती है कि यहाँ पर किसी चीज़ को पर्दा डालने के लिए, उसको कवर करने के लिए ये तमाम एक्टिविटीज़ की जा रही हैं ताकि मरकज़ी हुकूमत को किसी तरीके से भी प्रेशर में लाया जा सके। अच्छा, अनफॉर्चुनेट नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। देखें, एक बात तो सर एहतसाब तो इदारे कर रहे हैं ना। एक बात तय है, मैं यही अर्ज़ करने लगा था अभी आपसे कि एक बात तो तय है कि इस पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में तमाम मसाइल की जो जड़ है वो करप्शन है, हर इदारे में रही है वो। 70 साल में मैं उमूमी बात कर रहा हूँ ये, और जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो ये मसाइल आते रहेंगे। यहाँ पे लोग मुख्तलिफ हुकूमतों को जो है वो क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, और हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जमहूरी हुकूमतें करप्शन के नाम पे भी गई हैं। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो 90 की दिहाई में ये सिलसिला हुआ है। बिल्कुल सही है। तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए और नज़र आनी चाहिए। सही। तो MKM पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लियर है कि इस मुल्क की दौलत को जिन ने भी लूट खसूट के खाया है, इस मुल्क को खोखला किया है, उन तमाम लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी का ये जो ट्रेन मार्च कह लें, पता नहीं मिलियन मार्च है, क्या नाम दिया उन्होंने, ट्रेन मार्च, तो ट्रेन कारवाने भुट्टो, तो मेरे ख्याल से इसमें शायद शेख रशीद साहब की मिनिस्ट्री का फ़ायदा हुआ कि टिकट्स वगैरह उनके ज़्यादा कराची टू लारकाना जो है वो उसमें बिक गए होंगे, और कोई मुझे इसमें फ़ायदा नज़र नहीं आया। अच्छा, चले इसका जवाब ले लेते हैं। शुजा हैदर साहब, मामलात क्या हैं? एक जानिब असातिज़ा पे हाथ उठाया जा रहा है, कभी डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक करके बैठे हुए हैं, सिंध के तमाम वज़रा जो हैं, कारकुनान जो हैं, आला क़यादत जो है वो ट्रेन में बैठ के मार्च में लगी हुई है। हो क्या रहा है सिंध में? अरे देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त सिंध में कोई हुकूमत नहीं नज़र, कहीं हुकूमत की अमलदारी हमें नज़र नहीं आती। सिविलियन मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ में भी कोई एक लॉ तो होता है ना। जी सही। तो यहाँ तो कोई लॉ ही नज़र नहीं आता। जो असातिज़ा के साथ हो रहा है, मेरे ख्याल में सबसे रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन जो है पूरी दुनिया में जो माना जाता है, डॉक्टर्स और टीचर्स माने जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ टीचर्स के साथ जो रवैया है वो पूरे माशरे को पता है। बिल्कुल सही है।
تو یہ سوائے اس کے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ بہت افسوسناک بات ہے صحیح اور بہت شیم فل ہے ہمارے پورے معاشرے سر. ٹیچرز کے ساتھ ڈاکٹرز کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس قسم کا رویہ ہے کہ 1.5 ہفتہ ہو چکا ہے عباسی شہید اور دیگر سرکاری ہسپتالوں میں اسٹرائک چل رہی ہے اور ان کے مطالبات منظور کیے جاتے ہیں, نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جاتا. مجھے تو کہتا ہوں کہ یہی افسوسناک ہے کہ ڈاکٹرز کو یا ٹیچرز کو اپنے مطالبات بتانے کے لیے سڑک پہ آنا پڑ رہا ہے. یہ کتنی افسوسناک بات ہے. جو لوگ پورا معاشرہ ڈیولپ کرتے ہیں, جو لوگ آپ کی ایک جنریشن کو تعلیم دے کے آپ کے پورے معاشرے کو خوبصورت بناتے ہیں, آپ ان کے ساتھ عجیب سلوک کر رہے ہیں. تو سوائے اس کے کہ میں کہوں گا کہ بہت افسوسناک ہے یہ. اس کے علاوہ دوسری بات میرے پاس کہنے کے لیے نہیں ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے ٹرین مارچ کی, تو دیکھیں عوام جو ہے, پاکستانی عوام پچھلے 70 سال سے ہر جو بھی نیا حکمران آتا ہے اس سے ایک امید وابستہ کر لیتے ہیں کہ شاید یہ اچھا ہو, شاید یہ اچھا ہو. تو پیپلز پارٹی کے پاس اب میرے خیال میں کوئی بہتر ہے عوام ان سے امیدیں وابستہ کریں اور انتخابات سے پہلے کریں, بعد میں نہیں. ہاں وہ بس وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اتنا مطلب ہمارے یہاں ویسے تو اب معاشرہ پورا ہی جیسے بھائی نے کہا کہ کرپشن کے دلدل میں دھس چکے ہیں ہم. جی جی. تو جو بھی حکمران آتا ہے وہ ہر عوام سمجھتی کہ شاید یہ کچھ بہتر ہوگا. اب پیپلز پارٹی کے پاس انفارچونیٹلی کوئی ایک ایسا صاف چہرہ نہیں رہا جس کو وہ سامنے عوام میں لا سکے. لیکن شجاع حیدر صاحب, یہاں پر معاملات یہ بھی تو ہیں کہ احتساب ہو رہا ہے, اٹھاؤ بند کر دو, سزا دلوا دو. معاملات یہیں تک تو نہیں رہتے نا, جو عوام کا پیسہ لوٹا ہے وہ واپس آنا چاہیے. جی ہاں, وہ دیکھیں پوری میرے حساب سے پورا سسٹم ہی بدلے جب تک نہیں بدلے گا. ہمارے یہاں میں عدالت کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن ہمارا ایک سسٹم جو ہے وہ عدالت کا وہ اتنا کمزور ہے کہ جو طاقتور مجرم ہے وہ بڑی آسانی سے پروسیکیوشن کا مسئلہ ہے. صحیح, وہ تو جی صحیح. تو وہ ابھی آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب جو ہے وہ بڑی عزت سے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے وہ رہا ہو گئے, ضمانت پر ہی گئے ہیں, لیکن وہ بہرحال وہ اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب کا جو رزلٹ آیا اس میں سارا رپورٹ میں ان کے یہ کہا گیا ہے کہ جناب ان کو ٹینشن ہو گئی ہے, ہائپر ٹینشن کی وجہ سے ان کو ضمانت پہ چھوڑا جائے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شخص جیل میں ہوتا ہے تو اس کو ٹینشن نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی. صحیح. نواز شریف صاحب تو چھوڑیں, ایک عام آدمی کو اگر پولیس والا میرے گھر پہ خالی نوک کر دے تو میں تو بالکل صحیح, بلڈ پریشر میرا ہائی ہو جاتا ہے. جی جی. اور نواز شریف صاحب کا تو مثال ایسی ہے کہ بہادر شاہ ظفر جب گرفتار ہوئے تھے, انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا تھا, تو ان سے پوچھا گیا کہ ان کو سزا کیسے دی جائے. تو کسی نے کہا کہ ان کے سامنے سے مہترانی گزار دو, یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جمع دار گزار دو. جی جی جی. تو وہ اس کی اسمیل سے وہ مر جائیں گے. تو نواز شریف صاحب بھی ماشاءاللہ بادشاہ رہے ہیں اپنے دور کے, حکومت کی ہے, کئی 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. وزیر اعظم علی خورشیدی صاحب سے پوچھتے ہیں, سر احتساب ہو رہا ہے, اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہا, لیکن جس پر بھی ہو رہا ہے معاملات وہیں کے وہیں ہیں کہ احتساب کیا جائے, لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈالنا مسئلے کا حل نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ انہوں نے جو پیسہ لوٹا ہے وہ عوام کے خزانے میں واپس جمع کرایا جائے, کیونکہ یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے. بالکل صحیح بات ہے, اور میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ میں نے اسی لیے ایک لفظ کا استعمال کیا تھا کہ احتساب ہونا چاہیے اور نظر آنا چاہیے عوام کو. تو اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کسی پہ کہ کرپشن کا چارج لگاتے ہیں کہ بھائی فلانے شخص نے جو ہے وہ فلانے ارب فلانے کروڑ کی کرپشن کی ہے, تو پہلے تو اس کو پکڑا جائے, ثابت کیا جائے کہ اس کا یہ جو الزام ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہے, وہ پروف ہونے کے بعد وہ ریکوری بھی تو آئے. عوام کا لوٹا ہوا پیسہ عوامی خزانے میں جب تک واپس نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, یہ احتساب تھوڑا سا ادھورا نظر آئے گا. اچھا, اس میں کچھ فلاز ہیں, ہمارے قانون میں فلاز ہیں. جی, اگر ہم نیب کے قانون کو ریویو کریں گے تو اس میں بہت ساری لکنت نظر آئے گی. اس لکنت کو ٹھیک کرنا اس پارلیمنٹ آف پاکستان کا کام ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, ابھی موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ جو نئی حکومت کی تشکیل ہوئی ہے, میں وفاق کی اگر میں بات کروں تو اس میں عمران خان صاحب پرائم منسٹر پہلی مرتبہ منتخب ہو کر آئے ہیں. روایتی طور پہ وہ حکومتوں میں نہیں رہے ہیں, آج تک نہیں رہے, پی ٹی آئی کی کبھی حکومت نہیں رہی ہے, تو میرے خیال سے اسٹیبل ہونے میں دے ول ٹیک سم ٹائم. صحیح, پہلی بات. اور رہی بات نیب کے قانون کی, تو یقیناً پاکستان ہو یا پھر پی ٹی آئی کے ناقدین ہو, وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے, انہی مخصوص چہروں کی حکومت ہے جو مسلسل اس ملک پر حکمرانی کرتے ہوئے. اچھا, یہ الزام جو ہے نا, یہ بڑا زبردست قسم کا مطلب یہ سلسلہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی حکومتوں کی تشکیل ہوتی ہے, کسی بھی دور کی, میں اگر جمہوری دور کی بات کر لوں تو کہیں نہ کہیں وہ تانے بانے ضرور ملا دیے جاتے ہیں, چاہے وہ 2008 میں زرداری صاحب کی حکومت ہو, 2013 میں نواز شریف کی ہو, یا اس سے پہلے کوئی سی بھی 90 کی دہائی کی تمام حکومتیں اٹھا کے جمہوریت ہے نا, جمہوریت تمام لوٹا کریزی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی, یہ دیکھیں, یہ بنیاد ہمارا من حیث القوم ایک ایشو ہے.
کہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ کچھ ایم پی ایز جو ہیں جو الیکٹیبلس جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک کسی جماعت میں ہوتے ہیں, اس کے بعد الیکشن سے پہلے 6 مہینہ پہلے وہ فلائی کر کے کسی اور جماعت میں کسی اور ٹولے میں چلے جاتے ہیں, گھوم پھر کے چہرے وہی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر سے انتخابی نشان چینج ہوتا رہتا ہے. صحیح. تو ٹو سم ہاؤ یہ صورتحال کچھ حد تک موجودہ حکومت میں بھی ہے, بٹ اس کے باوجود ایک بات طے ہے کہ ویژن بڑا کلیئر ہے کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے اور احتساب ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. ناٹ جسٹ کہ آپ نے کسی کو اٹھا کے بند کر دیا, اس پہ الزامات لگائے گئے اور اس کے بعد وہ 4-6 مہینے بعد وہ دوبارہ کسی ضمانت پر رہا ہو کر واپس آ جاتے ہیں. سب سے بڑا نقطہ اور سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ جو احتساب ہو رہا ہے وہ صرف اپوزیشن کا ہو رہا ہے, نہ اتحادیوں کا ہو رہا ہے, نہ حکومتی اراکین کا. میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا, اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اور الزامات میرے خیال سے نیب کے پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر نیب کے کچھ چارجز لگے ہوئے ہیں, تو ان کے خلاف بھی انویسٹیگیشن اور جو بھی تمام چیزیں اس میں بھی وہی تیزی اور تراری آنی چاہیے جو کہ ان کی اپوزیشن سائڈ پر ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو کوئی بنیادی بات. عوام اگر مطلب مکمکا نہیں ہے حکومت اور نیب کے درمیان کسی بھی قسم کا. میں تو کچھ بنیادی باتیں کر رہا ہوں کہ ایز این اینڈ یوزر عوام میں پاکستان کیا چاہتی ہے. عوام میں پاکستان چاہتی ہے کہ احتساب ہو اور ہمارا لوٹا ہوا پیسہ ہمارے خزانے میں واپس جائے. یہ کام جب تک اکراس دا بورڈ نہیں ہوگا یہ الزامات لگتے رہیں گے. چلیں ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, ایک بریک تحریک انصاف سے ریاض حیدر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. ایک بریک کے بعد حکومتی پالیسیز کے اوپر ذرا نظر ثانی کی جائے گی. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے حکومتی پالیسیز کے حوالے سے, کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے سب سے زیادہ حکومتی پالیسیز کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ کوئی پالیسی نہیں ہے. معاشی لحاظ سے, احتساب کے لحاظ سے بڑے بڑے بیانات دیے جا رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ خود کو ابھی تک حکومت تسلیم کرنے پر راضی دکھائی نہیں دیتی ہے اور حکومتی اراکین جو ہیں وہ محض کنٹینر پہ ہی کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پالیسیز کا انتہائی فقدان ہے, چاہے کوئی بھی منسٹری ہو اس کے اندر پالیسی ساز ادارے موجود نہیں ہیں, کوئی تھنک ٹینک موجود نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ آگے چل کے معیشت کو کس طرح چلانا ہے, آگے چل کے ملک کو کس طرح چلانا ہے. اس پر بات کریں گے. ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے جناب ریاض حیدر صاحب نے. بہت شکریہ ریاض حیدر صاحب. اس کا جواب میں آپ سے لوں گا کہ نہ جانے تیری الفت کا تقاضا کیا ہے, کبھی انڈا کبھی مرغی کبھی بکری, یہ تماشا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پالیسی تو ہے, اسی پالیسی پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. تھوڑی دیر پہلے تک جو میں پروگرام دیکھ رہا تھا اس میں ایک بات کی گئی تھی, ہمارے ایم کے کولیگ ہیں جی, انہوں نے ایک بات کی کہ کچھ ٹائم ضرور لگے گا. اچھا, اگر میں آپ کو اس کی مثال دوں تو کے پی کی گورنمنٹ میں جب 2013 میں ادھر حکومت پی ٹی آئی کی آئی تھی تو اس کے بعد سے تقریباً 2 سال تک ایک مستقل کرٹیسزم ہوتا رہا تھا اس گورنمنٹ کے خلاف. صحیح. مگر اس کے بعد جب وہ پالیسیز کا ایک قسم کا ثمر آنا شروع ہوا تھا جی تو پھر اس کے بعد دیکھا لوگوں نے, کے پی کے لوگوں نے اپنی 30-35 سال کی پوری ہسٹری کا ریکارڈ توڑتے ہوئے دوبارہ اسی پارٹی کو منتخب کیا جس کو مخالفین بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے تھے. صحیح. تو کے پی کے میں دوبارہ گورنمنٹ کی ریفارم ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی کی پالیسی بہتر تھی. اب بھی انشاءاللہ آپ وقت کے ساتھ آپ کو بہتر نظر آنا شروع ہو جائے گا. اس وقت ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پالیسیز نظر نہیں آ رہی. یہ ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا کے اندر آپ کی حکومت دوسری مرتبہ آ گئی ہے تو پالیسی کی وجہ سے آئی ہے, کارکردگی کی وجہ سے آئی ہے. جی ہاں. تو 10 سال میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی کیا رہی, پھر بھی سندھ میں ان کی حکومت ہے. ہم تو یہ بولتے, ہم بھی ان کو یہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ تیسری دفعہ الیکٹ ہو گئے ہیں, آپ پرفارم کریں. آپ ادھر جب پرفارمنس نہیں ہے تو پھر کیسے آ گئے وہ لوگ دوبارہ؟ اب یہ تو دیکھیں سوال ہم سندھ گورنمنٹ سندھ کی عوام سے جا کے کر سکتے ہیں. سندھ اب ہم جب سندھ میں جا کے سروے کرتے ہیں جی تو یہ لیں آصف زرداری کا نام لے کے ووٹ مانگیں, ووٹ نہیں ملتا. صحیح. یہ بی بی کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ادھر لوگوں کو صرف یہ پتا ہے کہ ادھر ایک بڑا مشہور نعرہ ہے ان کا کہ ووٹ جو ہے وہ بے نظیر کا ہے. اچھا. تو یہ بیسیکلی دیکھا جائے پرفارمنس پہ ووٹ نہیں مانگتے. آپ اس وقت بھی دیکھ لیں شخصیت کی بنیاد پر ووٹ مانگا جا رہا ہے. بھٹو جو انہوں نے نکالا ہے جی وہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو کاروانے چور تھا وہ تو. اچھا. اس میں نیب زدہ لوگ تو اس میں شامل تھے سارے. صحیح. آپ اس میں ٹرین مارک میں اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں جو خطابات ہوئے مختلف, بلاول وہ بھی نیب زدہ ہیں. جی جی. اس میں مراد علی شاہ صاحب وہ بھی نیب زدہ ہیں اور ان کے پوری لائن لگی ہوئی ہے ان کی. تو انہوں نے اسی طریقے سے پی ایس سی میں جو انہوں نے لوگ بٹھائے ہیں, پی ایس سی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے بنتی ہے ان کی تاکہ اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے. جو انہوں نے اخراجات کیے ہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے لوگ کون سے بٹھائے ہیں؟ جو خود نیب زدہ ہیں.
صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرفارمنس کے تو کبھی ووٹ مانگا ہی نہیں انہوں نے. یہ تو ہمیشہ لاشوں کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. صحیح. بھٹو شہید کے نام پہ ووٹ مانگتے ہیں, شہید کے نام پہ ووٹ مانگتے ہیں, جبکہ اگر یہ کاروان بھٹو, میری نظر میں تو کاروان بھٹو تھا ہی نہیں. اچھا. زرداری کا کاروان تھا یہ. جی. اور زرداری کا وہ کرپٹ ٹولہ جس نے گزشتہ 11 سال میں 10 سال میں سندھ کو لوٹا. 957 ارب روپے کی جو ہمارے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے اس کے اوپر یہ بات نہیں کرتے. اس کے اوپر کوئی حساب کتاب کرنے پہ لوگ راضی نہیں ہے. جب بھی اس کی بات اسمبلی میں اٹھائی جاتی ہے, یہ اس کو ظاہر سی بات ہے میجورٹی ان کے پاس ہے, یہ ہماری اس بات کو آگے آنے ہی نہیں دیتے. صحیح. اس بات کو آگے کیسے چلائیں گے؟ اگر ہم بات کرتے ہیں احتساب کی کہ 957 ارب روپے کی جو کرپشن ہوئی ہے سندھ میں, اس کا حساب کتاب کر لیتے ہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اس کی کمیٹی ریفارم کرتے ہیں, اس پہ بات ہی نہیں کرتے. جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا دی جائے. جی ہاں, مگر وہ بات کیوں کریں گے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ہم بات کریں گے تو ہماری پوری کابینہ تو نیب زدہ ہو جائے گی, ہماری پوری کابینہ کو سزا مل جائے گی, پیچھے ان کے بچے گا کون؟ اچھا. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے پرفارمنس کے اوپر تو کم از کم ان کو ووٹ نہیں ملتا. اور ابھی بھی آپ اگر ان کا ابھی بھی کاروان بھٹو پہ آپ دیکھ لیں, کوئی ایک پرفارمنس یہ اپنی بتا سکے, اس میں پوری جو سپیچز ہوئی ہیں, پوری جو تقاریر کی گئی ہیں, وہ یا تو بی بی کے شہید ہونے کا رونا رویا گیا ہے, بھٹو صاحب کی پھانسی کا رونا رویا گیا ہے. صحیح. آصف زرداری جو سب کو پتہ ہے, مطلب مجھے بی بی کی وہ بات یاد آتی ہے, سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, وزیر بنا کے غلطی کی نہیں, کابینہ میں ان کو انفلوئنس کرنے کی غلطی کروائی گئی. صحیح. یہ بی بی کے اپنے الفاظ ہیں. صحیح. تو ایسے شخص کو میں تو حیران ہوں کہ پاکستانی قوم پہ بھی تھوڑی سی مجھے گلا ہے کہ ایسے شخص کو ہم نے صدر بھی بنا دیا. چلے شجاع حیدر صاحب سے پوچھتے ہیں, سر معاملات کیا ہیں کہ اگر ٹرین مارچ ہوتا ہے تو اس میں خالی تقریریں جو ہیں وہ شہداء کے نام پہ کی جاتی ہیں, کوئی پرفارمنس اپنی بتائی نہیں جاتی. عمران خان صاحب کی تقریر آتی ہے, وہ بھی ایک ہی طرح کی تقریر ہوتی ہے کہ جی 6,000 ارب سے ہمارا قرضہ 30,000 ارب تک پہنچ گیا ہے. پالیسی کا فقدان دونوں طرف موجود ہے. سر یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ابھی تک وہی روایت چلی آ رہی ہے کہ آنے والی حکومت پچھلی حکومت کو بلیم دے کے اور کچھ ٹائم کھینچ لیتی ہے. اچھا. ابھی تک جتنا ٹائم ہوا ہے, میرے بھائی ریاض حیدر بڑے اعتماد سے ابھی تبصرہ کر رہے تھے پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر, اور ظاہر ہے نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بہت زیادہ کوئی کامیابی تو بہت دور کی بات, اب تک جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں انہوں نے ملک کو اور پیچھے کی طرف دھکیلا ہے. صحیح. اللہ کرے کہ ان کی پرفارمنس کے بعد کیسے آئے گی کہ اگر شخصیات کے نام پر یا کسی شہید کے نام پر, شہداء کے نام پر, شہید قائدین کے نام پر جو ہے وہ ووٹ مانگے جا رہا ہے, تو شعور کیسے آئے گا سر؟ اس کے لیے دوسری ناقدین جو ہیں ان کے یا اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے عوام, آپ بھی دیکھ لیں ابھی ٹرین مارچ, یہ جو کیا کاروان بھٹو جو نکلا ہے وہ صرف بھٹو کا نام چل رہا ہے, وہ اس کو بائی کر رہے ہیں. اب لوگ بائی نہیں کر رہے, وہ بھٹو کا نام سیل کر رہے ہیں, لیکن عوام اب شاید بیدار آ چکی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کاروان بھٹو مارچ میں اتنا کو بہت زیادہ لوگوں میں پذیرائی نہیں ملی ہے. اچھا. تو بلاول بھٹو کو انہوں نے ایک صاف چہرے کے طور پہ, کیونکہ بلاول بھٹو کے ابھی تک کوئی کارکردگی یا کچھ ان کو بھی کچھ کہہ نہیں سکتے, بالکل نیا چہرہ ہے, تو اس چہرے کو مارکیٹ میں ڈالا ہے. میرے خیال میں بلاول زرداری کو تھوڑا سا جو ہے کسی سینئر سیاستدان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. جیسا آپ نے پچھلے دنوں دیکھا تھا پریس کانفرنس میں انہوں نے بات کی, اچانک ہی وہ جو میرے خیال میں ایسا لگا جیسے ملک کے خلاف. لیکن اس میں ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے یہ بات کی تھی کہ وہ حسین حقانی صاحب نے شاید ان کو میسج بھیج دیا ہوگا جو انہوں نے پڑھ لیا. ہاں, تو یہی میں نے کہا کہ بلاول زرداری کو تھوڑا سا سوچ بوجھ سے کام لینا ہوگا. اچھا. علی خورشیدی صاحب, معاملات وہی ہیں کہ اگر حکومت نکل جاتی ہے, پیچھے والی حکومت کو گالیاں دینا شروع ہو جاتی ہے یا برا بھلا کہنا شروع ہو جاتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا عمل جو ہے وہ ناقدین پہ شروع ہو جاتا ہے, اور سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ عمران خان صاحب کو گھر بھیج دے گا. یہ روایت کب تک چلتی رہے گی سر؟ میرے خیال سے خیر زرداری صاحب کی بات کو تو کمنٹ نہیں کروں گا میں. اچھا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ پچھلے 30 سال, مطلب میں اگر جمہوری دور کی بات کر لیتا ہوں تھوڑی سی, کہ ہم 90s کی بات کر لیں جس میں ہمارے جمہوری ادوار رہے, کچھ عرصے کے لیے رہے, 2 سال کچھ مہینہ 3 سال, جس میں نواز شریف اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو ہے وزیر اعظم کی وہ باریاں لگی ہوئی تھیں, اور اس کے بعد 2008 جمہوری دور دوبارہ شروع ہوتا ہے. اور بیک لاگ ہمارا ہے موجود, قرضے نہیں ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. 6,000 ارب روپے پہ میرے خیال سے 2013 میں چھوڑا گیا تھا, نواز شریف جب صاحب گئے ہیں تو وہ 30,000 پر ہے, تو بیک لاگ تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. بالکل کوئی شک نہیں. عمران خان صحیح کرنے کے لیے, اس قرضے کو اتارنے کے لیے پالیسی کہاں ہے؟
میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ تھوڑا سا آپ کو یہاں کیا کہتے ہیں مارجن اسپیس دینی ہوگی پی ٹی آئی کی مرکزی حکومت کو. اچھا. اور ان کی کارکردگی کا جو کہتے ہیں نا ایگزیکیوشن وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو وہ میرے خیال سے 1.5 سال ایک بجٹ گزر گیا, اس کے بعد جو نیکسٹ بجٹ آئے گا تو اس میں وہ اگر اس میں کہیں کمی کوتاہی نظر آئے گی تو پھر آپ کرٹیسزم کرنے پہ بجا ہوں گے. ابھی وہ پری میچیور ہے, اتنا زیادہ ہم ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کیونکہ پیچھے والی چیزیں ہی کیری کرنی پڑ رہی ہیں آپ کو بہت ساری. کیونکہ ہم نے اسٹیٹ بینک, ورلڈ بینک, آئی ایم ایف سے ہم نے کچھ کمٹمنٹس کی ہوئی تھی اور اس کمٹمنٹس کے اگینسٹ ہم نے قرض لیے ہوئے. عوام کو کافی تشویش ہے اس کمٹمنٹ سے. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ جو کمٹمنٹس ہیں ان کو کمپلائی کرنا ہے, ان کو کمپلائی کرنا ہے, اس کے اگینسٹ ہمیں انٹرسٹ دینا ہے. اور میرے خیال سے سود کی رقم ہی پتہ نہیں پڑ گیا میں کتنی پے کرنی ہوتی ہے, میں کچھ کروڑوں اربوں میں ہے وہ. صحیح. تو یہ بیک لاگ تو ہے, اس کو کم کرنا ہے اور یہ مرکزی حکومت پی ٹی آئی کی یہ کام یہ کر رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ان کی پرفارمنس کہاں خراب نظر آئے گی یہ ہم ان کو کرٹیسائز کرنے کا ہم تمام لوگوں کو حق ہوگا کہ جب ہم دیکھیں گے 2-3 سالوں میں بھی وہ تمام صورتحال جو کہ پچھلی حکومت میں رہی تھی اسی کو کیری کرتے رہیں گے تو پھر وہاں پہ پی ٹی آئی اور ان کی اتحادی جماعتوں سے یہ سوال بنے گا. ابھی بڑا پری میچور ہے یہ بات کہنا. انٹینشن بالکل کلیئر ہے, پاکستان کو کرپشن فری کرنا ہے اور کرپشن فری کرنے کے لیے احتساب کا عمل بہت ضروری ہے. اس احتساب کے عمل سے یہاں پہ تمام اب کہتے ہیں جی اب کیا کہتے ہیں پوائنٹ آؤٹ کیا کہتے ہیں اسے اسپیسیفائی کیا جا رہا ہے کہ صرف پیپلز پارٹی اور سلیکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی. بالکل صحیح ہے. تو بات یہ کہ حکومتیں بھی تو انہوں نے کی ہے نا. اچھا. پیپلز پارٹی اور نون کیسز تو ایک دوسرے پہ انہوں نے بنائے, انہوں نے ہی بنایا, کوئی نیا کیس نہیں بنا ہے. اگر یہ تمام کیسز جن پہ ابھی یہ پیشیاں بھگت رہے ہیں اور عبوری ضمانتیں لیے پھر رہے ہیں, یہ کیسز کیا پی ٹی آئی کے دور میں بنے تھے یا متحدہ قومی ملک پاکستان جو کہ کبھی بھی مرکزی حکومت میں خود متحدہ قومی ملک پاکستان نے بنائے تھے؟ ارے بھائی آپ لوگوں نے بنائے تھے. پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف بنائے تھے, نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف بنائے تھے. اب تمام چیزیں جب کھل رہی ہیں, احتساب کا عمل اسٹارٹ ہو رہا ہے تو چیخیں نکل رہی ہیں. چیخیں نکلنے میں یہ ہو رہا ہے کہ کراچی سے لاڑکانہ تک کا سفر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ریاض حیدر صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. سر, کیسز ایک دوسرے کے خلاف بنائے سمجھ میں آتا ہے, لیکن پی ٹی آئی کے اراکین پر جنہوں نے کیسز بنائے ان کیسز کو فیس کرنا پی ٹی آئی کا حق بنتا ہے ویسے تو اگر چاہیں تو, اور احتساب کے نام پر نیب کو پی ٹی آئی کے اراکین کو بھی گرفتار کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس کی مثال موجود ہے, علیم خان کی صورت میں دیکھ لیں. لیکن آپ کے ناقدین جو ہیں وہ کہتے ہیں بیلنس کرنے کی کوشش ہے. دیکھیں ناقدین تو ہمیشہ ناقد ہی رہیں گے اور وہ ہونا بھی چاہیے. اچھا. کسی حد تک کسی کو بھی ناقدین کی ضرورت اس وجہ سے کہ اپنی اصلاح کے لیے ہونا چاہیے. میں ان پہ یہ بالکل نہیں بولوں گا کہ وہ غلط بولتے ہیں. صحیح. ان کا اپنا ایک سوچ ہے, ان کی اپنی ایک نظریہ, اس کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں. کسی حد تک اس کو ہم صحیح بھی کہہ سکتے ہیں, بٹ اگر دیکھا جائے تو یہ علیم خان, بابر اعوان, جہانگیر ترین, ان کو بھی تو سزا ہوئی ہے. اس میں آپ کو پی ٹی آئی کی ایز اے پارٹی کہیں آپ کو ریئیکشن نظر نہیں آئے گا. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بالکل اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں, مطلب کوئی مکمکا تو نہیں ہے نا آپ لوگ. دیکھیں مکمکا ہوتا تو نظر آ جاتا نا اگر مکمکا. لیکن فواد چودھری صاحب کے بیانات سے جو ہے وہ کچھ مکمکا کی جھلک نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے احتساب کے نام پر اپوزیشن کو گردن سے پکڑ لیا. گردن سے پکڑنا حکومت کا کام نہیں ہے, گردن سے پکڑنا جو ہے وہ احتساب کرنے والے اداروں کا کام ہے. دیکھیں جی انہوں نے بھی اب کس نظریے سے بولا ہوگا, جہاں تک میں سمجھا ہوں ان کی بات, انہوں نے بولا ہوگا کہ جی ان کے جو کیسز تھے جو انہوں نے ہی ایک دوسرے پہ بنائے تھے. صحیح. اور انہی کیسز میں وہ آج کل پیشیاں بھگت رہے ہیں, وہ گردن سے خود بخود پکڑے گئے ہیں. اچھا. نہیں, انہوں نے کہا ہم نے پکڑا. نہیں, ہم نے تو صرف اداروں کو آزاد کیا. ان کی زبان پھسل گئی. ہم نے اداروں کو آزاد کیا, ڈی پولیٹیسائز کیا. صحیح. ابھی دیکھیں گے اگر آپ نیب, یہ وہی نیب کا چیئرمین ہے, یہ پی ٹی آئی نے تو نہیں لگایا. صحیح. یہ نون لیگ کی گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے مل کے لگایا تھا. صحیح. یہ آج اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. گزشتہ دنوں میں الیکشن میں انہوں نے اس پہ اعتراض کیا, جو الیکشن کمیشن انہوں نے لگایا تھا اس پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا. یہ سب اپنی ہی کیے کرے پہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اداروں کو آزاد کر دیا, ڈی پولیٹیسائز کر دیا, جس کی وجہ سے ادارے کی پرفارمنس بہتر ہو گئی. اب وہ پرفارمنس بہتر ہو گئی تو انہی کے بنائے ہوئے ایک دوسرے پہ کیسز جب ان کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اب وہ ان سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس اگر 30 سال پہلے یہ جائیدادیں نہیں تھیں اور آج یہ جائیدادیں ہیں تو اس کی آپ ٹریل دکھا دیں. منی ٹریل چاہیے. جی, منی کسی بھی قسم کی آپ ٹریل دکھا دیں. صحیح. ان کے ایف بی آر کے ریٹرنز میں وہ چیزیں شامل نہیں ہیں, جب وہ نکل کے آ رہی تو ان کے نام پہ آ رہی ہیں, بے نامی ان کے نام پہ آ رہی ہے. صحیح. وہ ایک ابھی تو سننے میں آیا تھا کوئی گاڑی کا کیس بھی ہے جس سے میرا خیال ہے شاید کوئی بہت بڑی رقم پے آف کی گئی تھی,
चलें गाड़ी के साथ साथ हेलीकॉप्टर के केस के ऊपर भी बात होगी। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और पूछा जाएगा कि नाकदीन जो हैं वो इंतहाई नाखुश हैं, अपोजिशन जमातें नाखुश हैं, अपोजिशन का बड़ा किरदार होता है पार्लियामेंट के अंदर और उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही है, उनका सबसे बड़ा नुक्ता यही है कि अलीम खान साहब पर जो है वो मुकदमात होते हैं तो एक छोटी सी गिरफ्तारी होती है, लेकिन आगा सिराज दुरानी साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो उनके घर पर भी छापा मारा जाता है, यानी इंसाफ का मयार दोहरा है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम की जानिब से भी सिंध के 11 महकमों से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है और इन रिकॉर्ड्स में अगर कोई ऊंच नीच आई तो सिंध में मुस्तकबिल में भी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। शुजा हैदर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। सर, सिंध के अंदर बड़ी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। अली आपकी इस बात का जवाब मैं दूंगा। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में 3 मुल्की सतह पर 3 बड़े लीडर अब तक आए हैं रिकॉर्ड पे। मोहम्मद अली जिन्ना साहब कायदे, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, नो डाउट एक अवामी लीडर थे, और तीसरे हमारे इमरान खान साहब जी। मैंने इमरान खान साहब को 2009 में ईमेल की थी कि खान साहब, इन 3 लीडरों में आप में और बाकी 2 लीडरों में फ़र्क ये है कि जिन्ना साहब पहले लीडर बने फिर अवाम में मकबूल हुए, भुट्टो साहब पहले लीडर बने फिर अवाम में मकबूल हुए। आप वाहिद लीडर हैं जो पहले ही अवाम में मकबूल हो चुके थे। अच्छा, अवाम को आपसे बहुत ज़्यादा तवक्को है, उसके बाद आप लीडर बने। लेकिन सर, खेल का मैदान और सियासी मैदान अलग अलग चीज़ें हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही है। अब इनकी सख्त आजमाइश है। इमरान खान से अवाम को पूरी अवाम को, पूरी कौम को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अब वो जो खेल के मैदान में जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे दिखा पाएंगे? तारीख ये कहती है कि जिन्ना साहब को अच्छे साथी नहीं मिले। अच्छा, जुल्फ़िकार अली साहब ज़िया साहब पे भरोसा करके लटक गए और अब इमरान खान साहब का देखें क्या होता है। अल्लाह करे कि तारीख। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से लोग कहते हैं कि उनके आसपास जो उनके लोग मौजूद हैं वो उनको सही गाइड नहीं कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि कहीं जिन्ना साहब वाला और भुट्टो साहब वाला इनके साथ अंजाम ना हो, मेरे मुंह में खाक, क्योंकि पूरी कौम को इनसे तवक्कुआत हैं। अच्छा, अल्लाह करे कि ये अपने जब टेन्योर पूरा करें तो पाकिस्तान खुशहाल हो चुका हो। चलें अली खुर्शीदी साहब से पूछते हैं। सर, मामलात यही हैं जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अगर मामलात ये रहे कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ये जो लोग मौजूद हैं जो उनको गलत गाइड कर रहे हैं तो इनका हाल भी जो है वो जिन्ना साहब जैसा और भुट्टो साहब जैसा हो जाएगा। मेरे ख्याल से बजाय इसके कि मैं इस बात पे कमेंट करूं कि आगे और पीछे जो हैं वो अच्छे अफराद हैं बुरे अफराद हैं, मुझे इस बारे में डिटेल नहीं पता। अच्छा, पहली बात। पता है या नादान बन रहे हैं? नहीं, मैं मतलब जो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। और दूसरी बात ये कि वो तमाम चीज़ें अच्छे हैं बुरे हैं उसके रिफ्लेक्शंस आएंगी उनके इक़दामात से। सही। अभी तो बैकलॉग ही क्लियर करने में टाइम लग रहा है। मैं दोबारा वही बात रिपीट करूंगा कि थोड़ा सा टाइम देना होगा और उसके बाद फिर हमें पता चलेगा कि मरकजी हुकूमत जो पीटीआई की है वो बिल्कुल इंटेंशन। अवाम खौफ का शिकार है यू टर्न्स के ऊपर कि अगर मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं तो उस पर यू टर्न ना ले लिया जाए कि कल को वो बोलें जी अगर यू टर्न हमने ले लिया तो हम तो बड़े लीडर हैं इसलिए हमने यू टर्न लिया। वेल, मैं इस पे तो कमेंट नहीं करूंगा जी। मैं सिर्फ एक बुनियादी बात कह रहा हूं कि अनसर्टेनिटी है। इस अनसर्टेनिटी को खत्म करने में प्राइम मिनिस्टर साहब को थोड़े से कुछ इनिशिएटिव्स लेने होंगे ताकि जो हाथी खरीदने के बाद जो है वो उनको ख्याल आता है कि इसको पालना मुश्किल है। एग्जैक्टली, वो टैक्सेशन की बात हुई थी 4-5 महीना पहले, तो बिजनेस कम्युनिटी को अगर लूप में ले लिया जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता। सही। तो ये कुछ हैं इश्यूज और ये ऐसे नहीं है कि सेटल डाउन नहीं हो सकते हैं जी। और मैं फिर दोबारा ये कहूंगा कि नियतों पे शक नहीं किया जा सकता। अच्छा, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है। अच्छा, एंड वी हैव बीन लेफ्ट विद नो चॉइस। सही। हमने नून को आजमाया, हमने पीपल्स पार्टी को आजमाया। ठीक है। रिजल्ट सबके सामने है कि पाकिस्तान मकरूज है। तो ये जो ऑप्शन है इसको एग्जॉस्ट कर रही है पाकिस्तानी कौम, तो उसको टाइम देना होगा और टाइम देने के बाद यकीनन अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो अवाम के पास पूरा राइट है कि उसको जो है वो निगेट करें, उनकी जमात को निगेट करें, उनके इत्तेहादियों को निगेट करें। और जब पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा तो जैसे मेरे भाई रियाज ने फरमाया कि केपीके में बिल्कुल आउट ऑफ द टर्न चीजें हुई तो वो पूरे पाकिस्तान में भी हो सकती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, और एमक्यूएम पाकिस्तान इन तमाम इश्यूज पे जो कि बुनियादी इश्यूज हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड इश्यूज हैं, और थोड़ा सा मैं एक अर्बन सिंध स्पेसिफिक बात थोड़ी सी ये करूंगा कि कराची जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है
صحیح. اس ہمارے اتحاد کی بنیادی جو ہمارے ایم او یو سائن ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، اس میں ایک بنیادی اس پہ آپ لوگ ابھی بھی سوچ رہے ہیں. بنیادی پوائنٹ جو ہے وہ اربن سندھ کی ڈیولپمنٹ ہے. 100 دن کی جو ہے وہ مکمل ہونے کے بعد ہم لوگ اس پہ سوچیں گے. آپ لوگ ابھی تک سوچ رہے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ ایک پوائنٹ بھی آپ کا تسلیم کیا گیا ہے. ان پوائنٹس پہ ایگزیکیوشن آپ کو اسی ویک میں اس میں ایک پوائنٹ پہ ایگزیکیوشن تو نظر آ جائے گی. ایک پوائنٹ میں 8 مہینے کے اندر. تو بہرحال نیتوں میں دوبارہ کہوں گا کہ نیتوں پہ شک نہیں کیا جا سکتا. ہم نے نیک نیتی کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت کو سپورٹ کیا ہے اور ایک میجر اتحادی کے طور پہ کیا ہے. نمبر گیم سب کے سامنے ہے کہ کون کتنی اہمیت کا حامل ہے. پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی فلاح کے لیے، فائنینشیل کیپٹل آف پاکستان کی بھلائی کے لیے ہم نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا اور ہم ہوپ فل ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اچھا ڈیلیور کرے گی. چلیں ریاض حیدر صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. ریاض حیدر صاحب، پالیسیز کا فقدان ہے، پلاننگ کا فقدان ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ چیزیں شروع کر لیتے ہیں، پھر آپ لوگ اس پہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس معاشی پالیسی نہیں ہے. اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بری خبریں سناتے ہیں آگے کہ مہنگائی آگے بڑھے گی، مہنگائی آگے بڑھے گی. آئی ایم ایف کے در پہ آپ لوگ جا چکے ہیں، پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے، ڈالر مہنگا ہونے والا ہے. عوام مزید کیا بہتری کی امید رکھ سکتی ہے یا عوام کو اتنا ہی ڈس کافی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اسد عمر صاحب آ کے بھیانک یا برے بیانات دے رہے ہیں، اس سے عوام میں تشویش پائی جاتی ہے. سر بالکل تشویش پائی جاتی ہے، مگر کیا وہ ڈائریکٹ کسی الیکٹرانک چینل نے دکھائے ہیں؟ گزشتہ 7-8 مہینوں میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی ریومرز آئی ہیں جن پہ بعد میں ڈینائی ہوا ہے کہ اس طرح کی کوئی نیوز تھی ہی نہیں. جیسے کہ ابھی ایک نیوز بالکل ریسنٹلی چل رہی ہے 0.3 اور 0.6% کی جو ہے اس کو بھی ڈینائی کر دیا گیا ہے. اچھا، بٹ اس کا نوٹیفیکیشن دیکھا جائے گا، اس کا نوٹیفیکیشن جو نکلا ہے وہ کیا نکلا ہے، آیا وہ بھی صحیح ہے یا وہ بھی فیک ہے. تو اس پہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک طریقے سے میں کہوں گا کہ اینٹی پی ٹی آئی کی کمپین چلائی جا رہی ہے. لیکن سب سے زیادہ سوشل میڈیا آپ لوگوں کا مضبوط ہے سر. اگر کچھ اینٹی ہو رہا ہے تو اس کو آپ لوگوں نے ڈینائی کرنا ہے. اسی لیے تو کور کرتے ہیں، اسی لیے تو کور کر جاتے ہیں. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اور میرا خیال سے پورے پاکستان میں اگر سب پارٹیوں کو سوشل میڈیا کی انیشیٹو اگر کسی نے لیا تھا، اور ماضی میں آپ کے ناقدین سوشل میڈیا کے وزیر اعظم اور سوشل میڈیا کی جماعت کہتے تھے آپ لوگوں کو، اگر آپ کو تھوڑا سا یاد. بالکل، اسی لیے وہ بھگت بھی رہے ہیں. اچھا، سوشل میڈیا کے جو وزیر اعظم تھے وہ اب جنرلی وزیر اعظم بن گئے. اور سوشل میڈیا پہ جو پہلے نعرے لگتے تھے کہ احتساب کا عمل جاری رہے گا، احتساب کریں گے اور اکراس دی بورڈ کریں گے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن سوشل میڈیا کے وزیر اعظم کو میڈیا پہ دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے. جی ہاں. اچھا، تو یہ اس میں صداقت ہے؟ بالکل ہے، صداقت ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. مطلب وہ بھول جاتے ہیں نا، مطلب یادداشت تھوڑی سی کمزور ہے. بھول نہیں جاتے، یادداشت کمزور نہیں ہے. بیسیکلی اس طرز سے وزیر اعظم نہیں ہے جو ہمارا گزشتہ لیڈران کا ترہ امتیاز رہا ہے. اچھا، کہ وہ جب وزیر اعظم بن جاتے تھے وہ اپنے آپ کو شاید بادشاہ سمجھتے ہیں. جیسے کہ میں نے سندھ گورنمنٹ کا حال دیکھ لیں، اب نون لیگ کا حال دیکھ لیں، جو ان کی اس وقت بھی ان کا آپ طرز ان کا صرف وہ رہن سہن دیکھ لیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے. ابھی وہ میں ایک سر وزراء کوئی اور بات کرتے ہیں، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب آ کے جو میڈیا پہ کہتے تھے جی گھبرانا نہیں ہے. گھبرائے کیسے نہیں عوام سر؟ وزراء کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں، اور یا تو آپ کے وزراء غلط گائیڈ کریں عمران خان صاحب کو. دیکھیں، پالیسیز جو ہیں وہ خان صاحب نے جو اس وقت بنائی ہوئی ہیں اس پہ عمل درآمد ہوگا. اچھا، اور اس پہ پوری پلاننگ چل رہی ہے. جیسے علی بھائی نے بھی بات کی ہے، تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا. میں نے آپ کو اسی لیے پہلے مثال دی تھی کے پی کے کی. کے پی کے شروع کے جو 2 سال تھے، مطلب ہمیں بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا تھا. اور ہم لوگوں نے اس کو بڑے یوں کہہ لیں تحمل مزاجی سے ہم نے برداشت بھی کیا، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ انٹرنلی بہت اچھی زبردست پالیسی اس وقت بن رہی ہیں. اس میں جیسے امپلیمنٹ شروع ہوگا تو الحمدللہ میں اب شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، شکر الحمدللہ کہ ہم نے کے پی کے کی گورنمنٹ یا کے پی کے لوگوں نے دوبارہ ہم پر پاکستان تحریک انصاف پہ اعتماد کیا اور ہمیں دوبارہ ووٹ کیا. اسی طریقے سے پاکستان، ظاہر سی بات ہے وہ ایک صوبے کا معاملہ تھا. اب آ جاتے ہیں فیڈرل پہ. تو فیڈرل میں اب تک جو نئے اس وقت اگر کوئی پروجیکٹ ہیں تو میرا خیال سے کوئی شاید انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں 1 یا 2. باقی تو پروجیکٹ وہی چلے آ رہے ہیں جو گزشتہ گورنمنٹ نے یا گزشتہ ادوار سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. صحیح. پروجیکٹس بھی تو 5-5 8-8 سال 10-10 سال وہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہی نہیں ہیں. صحیح ہے. ابھی ایک بڑے آسان سی آپ کو مثال دیتا ہوں. گرین لائن کا جو پروجیکٹ جو اس وقت کراچی شہر میں جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں پر موجود ہے، اس پہ تو عوام سب سے زیادہ تشویش کا شکار ہے سر کہ اگر اس پہ یو ٹرن لے لیا تو یہ تو عذاب مسلط کر لیا شہر قائد کے عوام نے. دیکھیں، آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں جی. یا تو آپ اس کو رول بیک کر دیتے، صحیح، یا جیسا تیسا بھی تھا اب اس پہ عوام کا پیسہ لگ چکا. بیسیکلی پیسہ تو عوام کا ہے، عوام کا ہے. صحیح بات ہے، پیسہ لگ چکا. اب اس کو تھوڑا سا اور کڑوا گھوٹ پی کے اس کو چلا دیا جائے. صحیح. تو میرا خیال سیکنڈ آپشن پہ زیادہ سیکنڈ آپشن سمجھنا یا اس کی طرف جانا سمجھداری تھی. اس کو رول بیک نہیں کیا گیا. اب اس کو ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہ بہت جلد کراچی کو ایک قسم کا فیڈرل کی طرف سے جو کہ
गुज़िश्ता हुकूमत का ये बेसिकली था प्रोग्राम, मगर डिले हो गया 2 साल। उसके बावजूद अब इस पे दोबारा से सोचा जा रहा है, उसको दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। कहने का मेरा मकसद ये कि नए प्रोजेक्ट की जरूरत तो अभी हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा। नए प्रोजेक्ट की तो अभी इफ्तिताह हुए ही नहीं कहीं पर। अच्छा। अभी तो जितने पुराने जो एक किस्म का यूं कह लें कि बैकलॉग लगा हुआ था, उसी को कवर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल में कुछ सोचते हैं अवाम के लिए, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो अवाम के लिए मुफीद हो? ये मुझे मुफीद नहीं लगता अवाम के लिए, क्योंकि ट्रैफिक की सूरत हाल देखकर लगता है कि अवाम कराची ने जो है ये मुसल्लत कर लिया है, अजाब है ये। देखिए, मैंने फिर आपको बात की ना, उसमें पब्लिक बेसिकली जो टैक्स पेयर का पैसा है वो लग चुका है। अच्छा। 2 ऑप्शन है, या तो उसको रोल बैक कर लेते और जितना पैसा लगा था ये सब जीरो हो जाता। अच्छा। यह है कि इसको आप कुछ भी करके इसको कोई ना कोई आगे चल के इसको कोई ऐसे मैनेजेबल बनाएंगे कि इससे कुछ आवाम के लिए सहूलत हो जाए। अच्छा। अब इस पे देखें, जो हो चुका है पहले उसको तो कंप्लीट करें, उसके बाद इसके देखेंगे इसको मजीद बेहतर कैसे किया जा सकता है, आवाम के लिए इसको फ्रेंडली कैसे किया जा सकता है। बयानात से जितना घर कर लिया था अपने आवाम के दिलों के अंदर, वो सब टूट चुके हैं। अगर मैं गलत नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। अभी भी हम भी आवाम में घूमते हैं, मैं आपको बड़ी आसान छोटी सी मिसाल देता हूँ। मतलब एक जगह ये रुका था तो एक नॉर्मल एक ठेले वाला जो शायद तालीमी याफ्ता भी नहीं था, उसको भी उम्मीद इमरान खान साहब से ही है। अच्छा। मतलब और वो कराची शहर में वो अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार हमारे हालात अगर बदलेंगे तो एक वाहिद लीडर है हमारा इमरान खान साहब जो हालात बदलने की नीयत रखते हैं। अच्छा। और सिद्के दिल से काम भी कर रहे हैं। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम में इस वक्त पजीराई है जी, और अवाम इस वक्त मुतमईन है। थोड़ी तंगी है अवाम, ये ज़रूर है, अवाम ये बोलते हैं कि हमें थोड़ी सी परेशानी है, तंगी है, उसके बावजूद उनके पास उम्मीद का कोई और दूसरा किनारा है नहीं। मुसलसल कर्जा बढ़ता जा रहा है, मुसलसल इमरान खान साहब विजिट करते हैं, कर्जा लेकर आ जाते हैं, IMF के दरवाजे पर दस्तक दे दी गई है, उसके बाद बातें की जाती हैं इमाम खुमैनी के जो है वो इनकलाब की महातीर मोहम्मद बनने के दावे किए जाते हैं। सर, बनते नहीं है ये इस तरह के दावे? देखिए, महातीर मोहम्मद बनने के दावे तो इमरान खान साहब ने कहीं नहीं किए। अच्छा। उनको हाँ, जो वही बात है कि जैसे आपने नाकिदीन बोला था, इसी तरह कुछ फेवर में भी लोग बोलते हैं कि महातीर मोहम्मद जैसे लीडर हैं। अच्छा। हम ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की अपनी एक शख्सियत है। सही। और वो इंशाल्लाह अगर वर्ल्ड वाइड उसको देखा जाए तो वाकई एक बिल्कुल अलग ही उनकी शख्सियत है, उनकी अपनी शख्सियत है, पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट करते हैं जी। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं पॉलिसीज़ की, तो मैं दोबारा वही आपको बात दोहराऊंगा, पॉलिसीज़ का जो समरात हैं वो कुछ टाइम पे शुरू आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे जाके पुल बनाना शुरू करते तो आपको नजर आ जाएगा। आपको जब सिस्टम में चेंजेस करनी होती हैं तो उसके लिए बाकायदा प्री वर्क करना होता है। ठीक है। तो इंशाल्लाह वो आपको 1-8 साल में बेहतरी नजर आएगी। शुजा हैदर साहब की तरफ जाते हैं। शुजा हैदर साहब, इस वक्त पॉलिसीज, चले पॉलिसीज की बात बहुत हो गई, प्लानिंग की बात बहुत हो गई, अगर खाली बयानात की बात कर ली जाए तो इमरान खान साहब के माजी के जो बयानात हैं वो मौजूदा दौर की जो सूरत हाल है उससे बिल्कुल मवाजना नहीं किया जा सकता, बिल्कुल मुख्तलिफ है। वजह क्या है सर? कंक्लूड कर दीजिएगा, आखिरी मिनट रह गया मेरे। जी, लिए एम्बेरसमेंट जो है वो खाली अपोजिशन में ही नहीं है। अपोजिशन गिरफ्तारियों से परेशान है, केसेस खुल रहे हैं उनके, उससे परेशान है। एम्बेरसमेंट हुकूमत में भी है। सही। क्योंकि जब ये अपोजिशन में बैठे थे उस वक्त शायद इनको सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं था। आवाम समझ रही थी कि इनका होमवर्क बड़ा कंप्लीट है और जब आएंगे तो अपने पूरे होमवर्क के साथ लॉन्च होंगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट और बड़े हर चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा आपने कहा कि हमने देखा कि कभी एक बयान आता है, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद कुछ पॉलिसी और हो जाती है। तो मेरे ख्याल में एम्बेरसमेंट अभी इमरान खान को शायद टफ टाइम दे रहे हैं वो लोग जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स थे, जो इन्होंने पिछले 30 सालों से इन्होंने अपॉइंट किए हुए थे जी। तो एम्बेरसमेंट तो हर तरफ है। चले अली खुर्शीदी साहब, इस वक्त बयानात जो थे, जो 200 अरब उठा के मार रहे थे IMF के मुंह पे, और जो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते थे कि जिस मकतूल का कातिल ना पकड़ा जाए उसका कातिल हुक्मरान वक्त है, उनको अगर ये कहा जाए कि वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं तो गलत नहीं होगा? मेरे ख्याल से वो कंक्लूड कर दीजिएगा, आखिरी मिनट। मैं उस वक्त भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सीधा सा यही था कि ये तमाम चीज़ें जो वो सियासी बयानात होती हैं, सियासी बयानात का हिस्सा होती हैं, तो उसको उसी तर्ज पे देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जरदारी साहब ने जैसे सिंध में कहते हैं कि खुशहाली हो गई, ये प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। तो कुछ बयानात इंतखाबात से पहले सियासी। बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान से मौजूद थे। शुजा हैदर साहब तजियाकार हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, रियाज हैदर साहब मौजूद थे। मामलात वहीं के वहीं हैं, पॉलिसीज का फुकदान अगर माहिरीन कह रहे हैं तो मामलात हो सकते हैं, क्योंकि असद उमर साहब भी कहते हैं कि कुछ सनतकार और ताजिर जो हैं वो उनसे नाराज दिखाई देते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अब्बू बचाओ तहरीक में लगी हुई है बकौल फवाद चौधरी साहब के, और ये मामलात कहाँ तक जाएंगे और अपोजिशन की शिकायत जो हैं, उनके जो मामलात हैं वो कब हल हो पाएंगे, ये आने वाले वक्तों में वाज़ेह हो जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।